على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارک وسلم. جنوری کا مہینہ، انگریزی سال کی ابتدا کا مہینہ، محرم کا مہینہ، اسلامی سال کی ابتدا کا مہینہ، جولائی کا مہینہ ٹیکسیشن کے حساب سے پہلا مہینہ، اور شوال کا مہینہ یہ اسلامی تعلیم کی ابتدا کا پہلا مہینہ ہے. پورے ملک میں الحمدللہ ہر سال شوال میں تمام مدارس میں داخلے ہوتے ہیں، نئے داخلے ہوتے ہیں. پرانے لوگ نئی کلاسز میں، اوپر والی کلاسز میں چلے جاتے ہیں، اور ایک نئی گہما گہمی اور ایک نیا جوش، ایک ولولہ، ایک جذبہ ہوتا ہے اللہ کے حکم کو سمجھنے کا، نبی کے دین کو جاننے کا، اللہ اور اس کے رسول کی باتوں کو سمجھنے سمجھانے کا ایک جذبہ ہوتا ہے. ابھی یہی دن ہیں مدرسوں میں داخلوں کے. تو آج کا عنوان اسی وقت کی مناسبت سے چنا گیا. گزشتہ جمعے کو بھی یہی بات کی تھی، آج بھی یہی بات ہے. آج ذرا وقت زیادہ ہے تو تفصیل سے ہوگی انشاءاللہ، کہ ہم سب ارادہ کریں، جو یہاں موجود ہیں، انٹرنیٹ پہ دیکھ رہے ہیں، ہم سب ارادہ کریں کہ ہم اپنے گھر میں کسی نہ کسی بچے کو عالم ضرور بنائیں گے، حافظ ضرور بنائیں گے، اور کسی نہ کسی بچی کو حافظہ یا عالمہ ضرور بنائیں گے. دین کا علم ضرور ہم گھر میں لے کر آئیں گے. بہت سارے ادارے ہیں، سب کی اپنی اپنی ترتیب ہوتی ہے. الحمدللہ ہماری ترتیب میں آخر میں انشاءاللہ بیان کروں گا الکہف کی. تو بہت زیادہ آسانیاں ہیں الحمدللہ. ہمیں چاہیے کہ ہمت اور فکر کر کے اس کام کو کر لیں. بہت سارے فائدے ہیں. یہ اسی لیے تو سارا کچھ بتایا جا رہا ہے کہ آج فائدے کیا ہیں. دینی تعلیم، دینی ماحول، دینی مزاج، دینی تربیت، اس کا ہماری تعمیر شخصیت میں، تعمیر انسانیت میں کتنا اہم کردار ہے، اس کی آج بات ہوگی. بلکہ بغیر دین کے چنگیزی تو آ سکتی ہے، حلاوت نہیں آ سکتی، نرمی نہیں آ سکتی، سختی تو آ سکتی ہے، طبیعت کے اندر، مزاج کے اندر محبت نہیں آ سکتی. دنیا میں بڑے بڑے فاتح گزرے، انہوں نے دوسروں کے ملک فتح کیے. کیا کیا انہوں نے؟ ایک ملک کو اجاڑا، ایک کو آباد کیا، ایک سے چھینا، دوسرے کو دیا، کسی کو کم کیا، کسی کو بڑھایا. اپنی تلوار کے زور پہ گلیوں میں، گلی کوچوں میں، بازاروں میں تو امن قائم کر کے دکھایا، لیکن تنہائیوں میں گناہوں سے تو وہ نہ بچا سکے. ایسا تو ہوا کہ دشمن یا مجرم پیشہ لوگ، تخریب یافتہ، تخریب والے لوگ، یہ چھپ گئے، ڈر گئے، روپوش ہو گئے، زیر زمین چلے گئے، لیکن ان کے دل کے اندر سے وہ گناہوں کی محبت یا وہ جو باتیں تھیں وہ ختم نہیں ہو سکی. یہ اسلام ہی ایک ایسی نعمت ہے کہ جب کسی کے دل کے اندر آ جائے، اللہ کی محبت آ جائے، دین کا علم آ جائے، پھر CCTV کیمرے کی ضرورت نہیں رہتی. اس کو اتنا ہی کافی رہتا ہے کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، اللہ مجھے دیکھ رہا ہے. تاریخ گواہ ہے کہ جب بھی قومیں پریشانیوں میں آئیں، اللہ نے انبیاء کرام کو بھیجا اور وہ نجات دہندہ بن کر آئے. بنی اسرائیل پریشانی میں تھے، موسیٰ علیہ السلام آئے، نجات دہندہ بنے، فرعون سے نجات دلائی، اور بنی اسرائیل کو پھر سے حکومت بھی ملی. یوسف علیہ السلام کے زمانے میں جو حکومت ملی تھی وہ ہماری اپنی نافرمانیوں کی وجہ سے فرعون کو چلی گئی. پھر اللہ نے نجات دہندہ بنا کے بھیجا، حکومت لی، اس کو ختم کیا گیا، اور جو بھی اس کی تفصیلات ہیں، پھر مسلمانوں کو دوبارہ حکومت ملی. لیکن یہ مسلمان پھر خراب ہو گئے، پھر اللہ کا حکم چھوڑ دیا، وقت کے نبی کی باتوں پہ عمل نہ کیا. پھر اللہ نے بخت نصر کو ان کے اوپر مسلط کیا اور انہوں نے ان کو بڑا ذلیل اور رسوا کیا.
پھر اللہ تعالیٰ نے دانیال علیہ السلام کو بھیجا، وہ نجات دہندہ بن کر آئے، پھر اللہ نے مسلمانوں کو نجات عطا فرمائی۔ تو گزشتہ امتوں میں بھی انبیاء آتے رہے، مسلمانوں کو نجات ملتی رہی۔ ہم اپنی بات کرتے ہیں، قریب آ جائیے۔ صلی اللہ علیہ وسلم نجات دہندہ بنا کے، معلم بنا کے انسانیت کی رہنمائی کے لیے بھیجا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک عجیب بات فرمایا کرتے تھے کہ جس نے ایام جاہلیت کے حال کو نہیں جانا، وہ اسلام کی پوری قدر، صحیح قدر ہی نہیں سکتا۔ کہ کن حالات میں نبی علیہ السلام نے محنت کی، اس وقت کے حالات کیا تھے، ہم سب سنتے رہتے ہیں، تو اس کا تھوڑا سا ایک خلاصہ ہو جائے۔ اس دور کو کہا جاتا ہے دور جاہلیت، دور بے حیائی بھی کہا جا سکتا تھا، دور قتل و غارت گری بھی کہا جا سکتا تھا، دور لوٹ مار بھی کہا جا سکتا تھا، اور بھی کچھ نام دیا جا سکتا تھا، لیکن صرف جاہلیت کا نام دیا۔ وہ جاہلیت کس چیز سے تھی؟ وحی کے علوم سے جاہلیت تھی، مکارم اخلاق سے جاہل تھے وہ لوگ، جس کی وجہ سے ہر بیماری ان کے اندر موجود تھی۔ ماں وراثت میں تقسیم ہوتی، زندہ جانور کا گوشت جو ہے وہ تھوڑا سا نکال کے کاٹ کے کھا لیتے۔ معمولی باتوں پہ جو لڑائیاں شروع ہوتی، سینکڑوں لوگوں کے قتل کے اوپر نتیجہ ہوتا۔ عورت کو، بچیوں کو زندہ درگور کر دیا کرتے، عورت کی کوئی عزت اور قدر ہی نہ تھی، جس کی لاٹھی اس کی بھینس، یہ والا قانون تھا۔ چنانچہ مشہور رائٹر گبن وہ یہ لکھتا ہے کہ اس وقت عرب لوگ دنیا کی سب سے زیادہ پسماندہ ترین قوم تھے۔ یہ ان پڑھ، وائلڈ لائف، جنگلی زندگی گزارنے والے لوگ تھے۔ ان جنگلی زندگی گزارنے والے لوگوں میں اللہ نے اپنے محبوب کو علم دے کے بھیجا۔ اقرا، پڑھیے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا انما بعثت معلما، میں معلم بنا کے، ٹیچر بنا کے، استاد بنا کے بھیجا ہوں۔ اور 23 سالوں میں نبی علیہ السلام نے ایک حیرت انگیز انقلاب۔ ایک صحابی کو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جو یہودی لوگ ہیں نا، خط و کتابت جب کرنی ہوتی ہے تو ہمیں ان کو بلانا پڑتا ہے، ان کی زبان جو ہے عبرانی ہمیں نہیں آتی، تو ہمیں سیکھنا چاہیے کہ ہم اگر بادشاہوں کو خطوط لکھتے ہیں، وہ ہمیں خطوط لکھتے ہیں، یہ ترجمانی کرتے کرتے کہیں ہمارے ساتھ دشمنی نہ نکال جائیں، تو اپنا کام ہونا چاہیے۔ تو وہی ایک واحد مثال ہے، وہ صحابی گئے اور تقریباً 1 مہینے کے وقت میں انہوں نے اس زبان کو سنا، پھر واپس آ گئے۔ باقی نبی علیہ السلام نے علم کے وہ ہیرے اور موتی عطا کیے، وحی کی بارش ہوا کرتی تھی، پھر ایسا موسم کھلا کہ پھر بہار ہی بہار آ گئی، پوری دنیا نے اس کو دیکھا۔ نبی علیہ السلام سے تعلیم پا کر آپ کے صحابہ کے اخلاق ایسے بلند ہو گئے، جو جاہل تھے وہ عالم بنے، جو ظالم تھے وہ عادل بنے، جو غاصب تھے وہ امین بنے، جو عزتوں کے لٹیرے تھے وہ عزتوں کے محافظ بنے، جو ننگے انسانیت تھے وہ فخر انسانیت بنے، نبی علیہ السلام کی تعلیمات کی وجہ سے۔ آپ نے ان کو مکارم اخلاق کی ایسی تعلیم دی، ایک مثالی معاشرہ بن گیا، اور ہر صحابی، ہر نبی علیہ السلام کے شاگرد خلیفۃ اللہ فی الارض بننے کے اہل ہو گئے، اور اہلیت پا گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو بنیادی وصف تھا نا تعلیم کا، تربیت کا، وہ تھی محبت۔ محبت ایک ایسی چیز ہے، اس سے بڑے بڑے مسئلے حل ہو جاتے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے ان کے اندر اللہ کی بھی محبت کی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے اندر اللہ تعالیٰ کی بھی محبت پیدا کی، اور اللہ تعالیٰ کے بندوں کی بھی محبت پیدا کی، دونوں طرح کی محبتیں پیدا کی، اور حضور کی محبت خود بخود آ گئی۔ تو 3 محبتیں بنیاد بنی، اللہ رب العزت کی محبت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، اور اللہ کے بندوں کی محبت۔ اور پورے دین کا خلاصہ کریں نا قرآن کا تو یہی نکلتا ہے۔ حضرت مولانا احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ خلاصہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت کو راضی کرو فرما برداری کے ذریعے،
حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو راضی کرو اتباع سنت کے ذریعے، اور مخلوق کو راضی کرو ان کی خدمت کے ذریعے۔ تو نبی علیہ السلام نے 3 محبتیں ان کے اندر پیدا کر دیں۔ اب ہم ایک سروے کرتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے کن صفات کے اوپر اس معاشرے کو ٹھیک کیا، وہ کون کون سی بنیادی چیزیں تھیں جس کی وجہ سے وہ معاشرہ جو وائلڈ لائف گزارنے والے لوگ تھے یہ تو جناب سب سے بہترین ہو گئے، دنیا کے رہنما بن گئے، پیشوا بن گئے، مقتدا بن گئے، لیڈر بن گئے، فاتح بن گئے۔ وہ کون سی صفات تھیں، ان پر ہم غور کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انفرادی صفات میں سب سے پہلے یہ بات بتائی، طلب العلم فریضہ علی کل مسلم، ہر مسلمان کے لیے، وہ مرد ہے یا عورت، ہر مسلمان کے لیے علم حاصل کرنا فرض ہے، ہر مسلمان کے لیے علم حاصل کرنا فرض ہے۔ علماء نے فرمایا کہ علم ایک نور ہے اور جہالت ایک اندھیرا ہے۔ اب یہاں علم کے اوپر 1 منٹ کی ہم بات کر لیتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب فرمایا کہ علم حاصل کرنا فرض ہے، اور آپ خود معلم بھی تھے، علم دیا، تو علم دیا دینی علم یا دنیاوی علم؟ دینی علم دیا۔ دنیاوی علم کی بالکل مخالفت نہیں ہو رہی، بات سمجھنے کی کوشش کریں۔ آپ نے کون سا علم دیا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کون سا علم دیا؟ دینی علوم دیے۔ آج جہاں علم کی بات ہوتی ہے، اگر علم کی بات نبی علیہ السلام کی نظر ہوگی تو وہ دینی علوم کی بات ہوگی۔ آپ معلم انسانیت ہیں، یا تو آپ منع کر دیں کہ نہیں آپ نہیں، جو کہتے ہیں نبی علیہ السلام معلم انسانیت ہیں، کیونکہ خود نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میں معلم بنا کے بھیجا گیا۔ پھر آپ نے علم کون سا دیا؟ قرآن و حدیث کا وحی کا علم آپ نے عطا فرمایا۔ تو جب علم کی بات ہوتی ہے تو اس سے مراد دینی علوم کی بات ہوتی ہے۔ باقی دنیاوی علوم اور فنون وہ جائز ہیں، ان سے انکار نہیں۔ تو نبی علیہ السلام نے دینی علم کو لازم قرار دیا، یہ فرض ہے ہر امتی کے اوپر۔ آج جو ماں باپ یہاں بیٹھے ہیں، مائیں پردے میں بیٹھی ہیں، عورتیں پردے میں، مرد سامنے بیٹھے ہیں، یہ انٹرنیٹ کے اوپر جو ہیں، کیا انہوں نے اس فرض کو پورا کیا؟ صرف دنیاوی تعلیم دلوانے سے کیا یہ فرض پورا ہو رہا ہے؟ اس کو خود سوچیں۔ دوسری بات نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ با مقصد زندگی، گول اورینٹڈ لائف، بے مقصد زندگی آپ نے نہیں دی، با مقصد زندگی۔ افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون، کیا تم گمان کرتے ہو ایسے ہی بس آئے ہو؟ کوئی تمہارے آنے کا مقصد نہیں ہے؟ نہیں، تمہارے آنے کا مقصد بھی ہے، اللہ کی طرف لوٹائے بھی جاؤ گے، پھر وہاں پوچھا جائے گا کہ تم نے زندگی کیسے گزاری۔ تو زندگی کا مقصد کیا دیا؟ اللہ رب العزت کو راضی کرنا۔ تو بامقصد زندگی گزارنی ہے۔ تو پہلا پوائنٹ کیا تھا؟ علم دین حاصل کرنا فرض قرار دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور بامقصد زندگی گزارنے کا فرمایا۔ زندگی کا مقصد اللہ رب العزت کو راضی کرنا۔ اور تیسری بات فرمائی سچائی، سچائی کے ساتھ زندگی گزارنا، کہ انسان کی زندگی میں سچائی اتنی ہو کہ وہ تنہائیوں میں بھی اللہ سے ڈرتا ہو، وہ تنہائی میں بھی جھوٹ نہ بولے، غلط کام نہ کرے۔ سچائی قول کی بھی اور عمل کی بھی۔ چوتھی بات نبی علیہ السلام نے فرمائی وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ، لوگوں کے ساتھ نیکی کا، احسان کا، خیر خواہی کا معاملہ کرو، اللہ اس کو پسند کرتے ہیں۔ بتایا کیا؟ کہ تم لوگوں کے ساتھ نیکی کرو، اللہ تم سے محبت کریں گے۔ ان کے اندر اللہ کی محبت ڈالی تھی۔ پانچویں چیز بتائی تواضع، عاجزی، غرور اور تکبر نشان مٹایا، فرمایا عاجزی اختیار کرو۔ فرمایا من تواضع للہ رفعہ اللہ، جو اللہ کے لیے، جو اللہ کے لیے، جو اللہ کے لیے، ہر جگہ نبی علیہ السلام کا پیغام اللہ کے لیے، اللہ کے لیے، اللہ کے لیے۔ جو اللہ کے لیے عاجزی اختیار کرے گا اللہ اسے اٹھائے گا۔
تو غرور اور تکبر کو، میں کو ختم کیا۔ چھٹی بات، نبی علیہ السلام نے تحمل مزاجی ان کے اندر پیدا کی، اپنی تربیت سے تحمل مزاجی کی صفات ان کے اندر پیدا کی۔ آج جو ہمارا اس وقت معاشرہ ہے، یہ جو کچھ عرصے سے سیاسی صورتحال بنی ہوئی ہے، اس میں بھی تحمل مزاجی نہیں ہے، عدم تحمل مزاجی کا نتیجہ۔ دوسری بات، سڑک پہ کہیں چھوٹا موٹا کوئی ایکسیڈنٹ نہ ہو، پیچھے والا ہارن تیز بجا دے، آگے والا 1 منٹ کے لیے ذرا رک جائے، پیچھے والے کو گزرنے نہ دے، سگنل پہ لائٹ گرین ہو گئی، یہ ذرا موبائل پہ مصروف تھا یا دیکھ نہیں سکا، یہ رک گیا 20-30 سیکنڈ، تو پیچھے دیکھیں کیا ہوتا۔ تو سڑک کے اوپر دن رات ہمیں یہ چیزیں نظر آتی ہیں کہ تحمل مزاجی ہمارے اندر اجتماعی طور پر ختم ہو چکی۔ میاں بیوی کو لے لیجئے، 1 مہینے بعد سپریشن، 2 مہینے بعد سپریشن، 1 سال کے بعد طلاق، ایک روٹین بنتی چلی جا رہی ہے۔ یہ کیا ہے؟ تحمل مزاجی نہیں۔ اور اس کا جو بہت بڑا اس وقت ہمیں نظر آ رہا ہے، میں اس پارٹی کا ہوں تو میں اس پارٹی کے لیڈر کو یا اس کی بات کو برداشت ہی نہیں کر سکتا۔ تو یہ تو تباہ ہونے والی باتیں ہیں، یہ بڑھنے والی باتیں تو نہیں ہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے اندر تحمل مزاجی پیدا کی کہ کوئی بھی کام کرنا ہے ٹھنڈے دل اور دماغ سے سوچ کے کرنا ہے۔ پھر نبی علیہ السلام نے ان کے اندر مٹھاس پیدا کی۔ ایک دفعہ صحابہ بیٹھے تھے، نبی علیہ السلام نے فرمایا، میں تمہارے اندر ایمان تو دیکھتا ہوں، ایمان کی حلاوت جو مٹھاس ہے وہ نہیں دیکھتا۔ تو صحابہ نے پوچھا، یا رسول اللہ وہ کیا چیز ہے؟ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک دوسرے کے ساتھ الفت، محبت اور پیار کے ساتھ پیش آنا، یہ حلاوت ایمانی ہے، یہ مٹھاس ہے ایمان کی۔ یعنی مومن رف اینڈ ٹف نہیں ہوتا، یہ دوسرے سے پیار محبت کرنے والا ہوتا ہے، اس کے اندر مٹھاس ہوتی ہے، ایک دوسرے کے لیے یہ سکون قلب کا ذریعہ بنتا ہے۔ پھر نبی علیہ السلام نے ان کو ایک اور بات سمجھائی جو بڑی بنیادی بات ہے، فرمایا ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء، تم زمین والوں پر رحم کرو، آسمان والا تم پر رحم کرے۔ آپ نے بندوں کا تعلق رب سے جوڑا، تم زمین والوں پر رحم کرو، آسمان والا تم پر رحم کرے گا۔ اور جو سب سے بنیادی اکائی ہے نا جو آپ نے سب کو سکھائی اور سمجھائی، وہ کیا؟ اخلاص۔ جو کرنا ہے اللہ کے لیے کرنا ہے، جو کرنا ہے اللہ کے لیے کرنا ہے۔ پڑھنا ہے تو اللہ کے لیے، پڑھانا ہے تو اللہ کے لیے، کسی کو مال دینا ہے تو اللہ کے لیے، کسی کو نہیں دینا کسی وجہ سے تو بھی اللہ کے لیے، محبت کرنی ہے تو اللہ کے لیے، بغض کرنا ہے تو اللہ کے لیے، کہ جو کچھ کرنا ہے وہ اللہ کے لیے کرنا ہے۔ یہ چند ایک بنیادی صفات ہیں جو نبی علیہ السلام کی وہ بنیادی تعلیمات ہیں جو آپ نے صحابہ کو دیں، اور آج الحمدللہ ثم الحمدللہ مدارس میں یہی تعلیمات دی جاتی ہیں۔ انہی تعلیمات کا نتیجہ ہے آپ کو کبھی کوئی امام مسجد نہیں ملے گا جی آج ہی مسجد کے علماء کی جو ہے نا ائمہ حضرات کی ہڑتال ہے۔ بھئی کیوں ہڑتال ہے؟ وہی 15,000 روپے تنخواہ دیتے ہیں، 1 منٹ لیٹ نہیں ہو سکتا۔ سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ بیمار تھے، لیٹے ہوئے تھے، کوئی آیا کہنے لگا حضرت ہماری مسجد کے لیے نا ایک امام چاہیے، تو آواز ان کی اچھی ہو، قرآن اچھا یاد ہو، بیان بہت اچھا کر لیتے ہوں، تحمل مزاجی بھی ہو، اور لوگوں کو جوڑ کے رکھنے کی صلاحیت بھی ہو، لوگوں کی باتیں سہنے کی صلاحیت بھی ہو، ٹائم کے پابند بھی ہوں، تہجد گزار بھی ہوں، اور ان کے اندر خوف خدا بھی ہو، کچھ اور ایسی صفات جب بتائی نا، وہ بیچارے لیٹے ہوئے تھے، بیٹھ گئے، کہنے لگے مجھ سے امام لینے آئے ہو کہ نبی مانگ رہے ہو؟ یہ تو ساری صفات نبی کی ہوتی ہے، تم کہتے ہو تمہیں امام ایسا چاہیے۔ تو وہ خیر ایک اور رخ سے بات ہے، تو آپ کو ہی نہیں ملیں گے انہی باتوں کی وجہ سے کہ ان کے دل میں کیا ہے، میں اللہ کے لیے کرنا۔ دنیا میں اگر چیز کم بھی رہ گئی اللہ پوری کرا دے گا، اللہ عطا فرمائیں گے، اور اللہ دنیا بھی عطا فرما دیتے ہیں اور آخرت بھی عطا فرما۔ یہ وہ تعلیمات ہیں جو انسان کو ایک ٹھہراؤ دے دیتی ہیں۔ اس کے علاوہ نبی علیہ السلام نے کچھ اجتماعی باتیں بھی بتائیں، اگر وہ ہمارے معاشرے میں جائیں
انفرادی باتیں تو بھی مدرسے والے پڑھ بھی لیتے ہیں، پڑھا بھی لیتے ہیں، سن بھی لیتے ہیں، سنا بھی لیتے ہیں، تربیت بھی کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ مدرسے میں، تبلیغ میں، تصوف میں، دینی ماحول معاشرے میں یہ چیزیں ملتی ہیں، لیکن بعض چیزیں ہیں جو اجتماعیت کے بڑے پیمانے پہ ہونی چاہیے، اس کے لیے پھر پورے معاشرے کو مل کر یہ کردار ادا کرنے کی ضرورت ہے۔ اس میں سب سے بنیادی بات جو نبی علیہ السلام نے فرمائی وہ ہے مساوات۔ فرمایا نہ گورے کو کالے پر فضیلت ہے، نہ عربی کو عجمی کے اوپر۔ یہ ایکویشن کا نبی علیہ السلام نے جو تصور دیا 1400 سال پہلے، آج کی بھی موسٹ ماڈرن سائنٹیفک دنیا اس کو مانتی ہے۔ یہ اجتماعی صفات ہیں۔ پھر نبی علیہ السلام نے فرمایا وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ، انصاف کرو، اللہ انصاف کرنے والے کو پسند فرماتے ہیں۔ یہ بھی وہ چیز ہے جو پورے معاشرے کو اپنانے کی ضرورت ہے۔ انصاف کرو، حق بات کرو، چاہے تمہارے قریبی رشتہ داروں کے وہ خلاف کیوں نہ جاتی ہوئے۔ قرآن کے اندر یہ بات موجود، الفاظ ہے قرآن کے کہ حق انصاف کی بات کرو۔ یہ پورے معاشرے کو اپنانے کی ضرورت۔ تیسری بات نبی علیہ السلام نے جو اجتماعی فرمائی وہ کیا ہے؟ عفو درگزر۔ یہ بھی پورے معاشرے کو اپنانے کی ضرورت ہے، پھر معاملہ ٹھیک ہوگا۔ مدرسوں میں تو تعلیم دی جاتی ہے الحمدللہ، وہ کیا بات ہے؟ صل من قطعک، جو تجھ سے توڑے تو اس سے جوڑ۔ واعف عمن ظلمک، جو تم پر ظلم کرو اسے معاف کر دو۔ واحسن الی من اساء الیک، جو تمہارے ساتھ برا کرے تم اس کے ساتھ اچھا۔ نبی علیہ السلام نے اجتماعی تعلیم عطا فرمائی، ان کی تعریف فرما دی کہ مومن کو ہونا کیسے چاہیے۔ معاشرے کی اجتماعی معاملات میں ایک چوتھی بات نبی علیہ السلام نے جو سکھائی، صحابہ نے عمل کیا اس پہ، وہ ہے ایثار، قربانی۔ اپنے پر دوسرے بھائی کو فوقیت دینا، اپنے آپ کو پیچھے کرنا، اسے ترجیح دینا۔ یہ وہ بنیادی تعلیمات ہیں جو معاشرے کو ٹھیک کر سکتی ہیں۔ اس معاملے میں ایک بڑا عجیب واقعہ جنگ یرموک میں پیش آیا۔ صحابہ کرام اور تابعین کرام تھے، جہاد ہو رہا تھا۔ دوران جہاد، دوران لڑائی، میدان جنگ میں ایک شخص کے پاس پانی کا مشکیزہ تھا، وہ زخمیوں کو تلاش کر کر کے پانی پلا رہا تھا۔ وہ چل رہا تھا، اس کو اچانک ایک آواز آئی، العطش، پیاس پیاس۔ اس نے دیکھا تو ایک زخمی پڑا ہوا نظر آیا، تیزی سے دوڑ کے اس کے پاس گیا کہ کسی طرح چند لقمے پانی کے ڈال دوں۔ ڈی ہائیڈریشن ہو چکی ہے، شدید گرمی ہے اور خون نکلنے کی وجہ سے کمزوری بھی ہے، اور آخری وقت چل رہا ہے اور پیاس لگی ہوئی ہے۔ پیاس کے بعد پانی مانگا، پانی آ گیا۔ جیسے ہی وہ پانی پلانے لگے اس زخمی کو جو زمین پہ پڑا ہوا ہے، اس زخمی کو ایک اور آواز آ گئی، العطش، پیاس۔ فوراً اپنے ہونٹ بند کر لیے اور کہا پہلے اسے پلا۔ یہ کہتے ہیں کہ میں دوسرے کے پاس گیا، وہ بھی اسی پوزیشن میں، گرمی کا تو وقت تھا ہی، خون بھی کافی بہہ چکا، پیاس بھی لگ رہی ہے، حلق خشک ہوا ہوا ہے۔ اب میں اس کو جو پانی پلانے لگا دوسرے کو، اس کو تیسرے کی قدرتاً آواز آ گئی پیچھے سے، العطش، پیاس۔ انہوں نے بھی ہونٹ بند کر لی کہ پہلے اس سے پلا۔ کہتے ہیں میں تیسرے کی طرف دوڑا ہوا گیا، تیزی سے گیا کہ اس کو جا کے پانی پلاؤں۔ وہاں پہنچا تو وہ شہید ہو چکے تھے۔ واپس درمیان والے کے پاس آیا تو اس وقت تک یہ شہید ہو چکے تھے، واپس پہلے والے کی طرف آیا تو وہ شہید ہو چکے تھے۔ یہ ایثار اور قربانی، یہ واقعات اور یہ چیزیں یہ مدرسوں میں سکھائی جاتی ہیں۔ اب آپ کہیں جی مدرسے والے تو معاشرے میں ہیں، اتنے اثرات کیوں نہیں آتے؟ ان کی تعداد کتنی ہے؟ پوری آبادی کا 1% بھی نہیں ہے، پورے ملک کی آبادی کا 1% بھی نہیں ہے۔ مدرسوں کے اندر ایثار اور قربانی کے ایسے ایسے واقعات ملتے ہیں، ایک دوسرے سے محبت کے، ایک دوسرے کا خیال کرنے کے، وہ معاشرے میں نہیں ملتے۔ پھر نبی علیہ السلام نے اجتماعی صفات کے اندر اخوت، بھائی چارہ قائم کیا۔
نبی علیہ السلام نے فرمایا ایک دوسرے کی ٹوہ میں نہ لگے رہو، ایک دوسرے کی جاسوسی مت کرو، آپس میں بغض نہ رکھو، نہ ہی آپس میں اختلاف رکھو۔ اور آخر میں فرمایا وَكُونُوا عِبَادَ اللَّهِ اخوانا، اے اللہ کے بندو بھائی بھائی بن کے رہو۔ نبی علیہ السلام جب مدینہ آئے، آپ نے مہاجرین مکہ اور ساتھ مدینہ کے انصار ان دونوں میں بھائی چارہ کروایا۔ تو یہ بھائی چارہ یہ مسلمان معاشرے کی بنیادی ضرورت ہے۔ اب اس کی تعلیمات کہاں سے ملیں گی؟ یہ نبی علیہ السلام سے ملیں گے۔ چھٹی بات جو اجتماعی طور پر نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمائی وہ کیا ہے؟ ستر پوشی، دوسروں کے عیبوں کو چھپانا، دوسروں کی غلطیوں کوتاہیوں کو چھپانا۔ فرمایا دیکھو اگر تم کسی کا عیب دیکھو، کسی سے ذکر نہ کرو، ہاں نرمی سے حکمت سے اپنے بھائی کی اصلاح کرنے کی کوشش کرتے رہو۔ اور اس کے بعد ایک عجیب خوبصورت بات ارشاد فرمائی، بہت خوبصورت۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا جو اپنے مومن بھائی کے عیبوں کو چھپائے گا، قیامت کے دن اللہ اس کے عیبوں پہ پردہ ڈال دے گا۔ ابھی ایسی بات ہے جس کو اس کا ادراک ہو جائے اور اس کا استحضار ہو جائے، جس کو یہ یاد رہے کہ بھئی میں نے دوسرے کے عیبوں کو چھپانا ہے، اللہ نے قیامت کے دن میرے عیبوں کو چھپانا ہے، اور جس کو خوف خدا ہو وہ کبھی دوسرے کی برائی نہیں بیان کرے گا، وہ کبھی اپنے اسٹیٹس کے اوپر اور اپنے فیس بک کے پیج کے اوپر اور واٹس ایپ کے اوپر دوسروں کی برائیاں بیان نہیں کرے گا۔ جس کو یہ خوف ہو کہ بھئی میرے اگر قیامت کے دن کھول دی جائے تو میرا بنے گا، وہ دوسروں کی پردہ پوشی کرے گا۔ نبی علیہ السلام نے ان کو یہ بھی سمجھایا برائی کو ختم کرو۔ یہ بھی تعلیم مدارس میں دی جاتی ہے، لیکن یہ پورے معاشرے نے کرنا ہے تو معاشرے سے برائیاں دور ہونی ہیں۔ نبی علیہ السلام نے اس کے 3 درجے بتائے۔ سب سے پہلا درجہ تو یہ ہے کہ تم ہاتھ سے برائی کو روک دو، دوسرا زبان سے روکو، اور دونوں درجے پر نہیں کر سکتے، کم سے کم اپنے دل پر تو اس کو برا سمجھو کہ یہ کام برا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے برائی کی نفرت دلوں میں پیدا کی۔ 8ویں بات نبی علیہ السلام نے ازدواجی زندگی سے متعلق، گھر جو ہے نا یہ معاشرے کی بنیادی اکائی ہوتی ہے، ایک یونٹ جو ہے یہ معاشرے کی بنیادی اکائی ہوتی ہے۔ اس کے اندر نبی علیہ السلام نے فرمایا تم میں سے سب سے بہتر وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے بہتر ہے۔ اب یہ تعلیمی مدارس میں دی جاتی ہے، اس کے بارے میں قرآن اور حدیث کے تفصیلی احکامات یہ مدارس میں پڑھائے جاتے ہیں کہ کوئی انسان اپنے گھر والوں کے لیے کیسے بہتر بن سکتا ہے۔ لیکن یہ چیز بھی پورے معاشرے کو اپنانے کی ضرورت ہے، چند لوگوں کی بات سے یہ کام نہیں بنے گا۔ نویں چیز نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمائی جو دینی تعلیم کا ایک خاص حصہ ہے، فرمایا خیر الناس من ینفع الناس، انسانوں میں سب سے بہتر وہ ہے جو دوسرے لوگوں کو زیادہ نفع پہنچانے والا ہو۔ یہ تعلیم بھی دی جاتی ہے، انسانوں میں سب سے بہتر کون ہے؟ جو دوسروں کو زیادہ نفع پہنچانے والا ہو۔ اب اس پوائنٹ کے اوپر رک کر ہم سب اپنے اپنے اندر غور کریں کہ میری ذات سے کتنے لوگوں کو فائدہ پہنچ رہا ہے، حساب لگائیں۔ میری ذات سے آج تک کتنے لوگوں کو فائدہ پہنچا؟ ہم سب اپنے آپ کو سمجھتے ہیں میں بہت اچھا ہوں جی، میں تو بہت اچھا، کیا کہنے میرے جی، انا خیر من، شیطان نے کہا تھا نا میں ان سے بہتر ہوں، انا خیر من، ہم سب بھی یہ کہتے ہیں خیر من، میں اس سے بہتر ہوں۔ 2 بھائی ہیں، ہر کہے گا انا خیر من، ہر آدمی کے اندر یہی آواز ہے۔ اب حدیث میں کیا آتا ہے؟ بہتر وہ ہے جو لوگوں کے لیے زیادہ بہتر ہے۔ خیر الناس من ینفع الناس، انسانوں میں سب سے بہترین وہ ہیں جو لوگوں کے لیے سب سے زیادہ نفع پہنچانے والے ہوں۔ ہم نے کس کس کو آج تک کتنا کتنا نفع پہنچایا اس کا حساب لگا لیں۔ ہم نے معاشرے سے بہت کچھ لیا، والدین سے بہت کچھ لیا، اس ملک سے بہت کچھ لیا، آزادی کی نعمت لی، ہم نے ادھر ادھر سے بہت کچھ وصول کیا ہے، ہم نے دیا کیا ہے؟ ہم نے معاشرے کی اصلاح کے لیے کیا دیا؟ ہم نے اپنے خاندان کی اصلاح کے لیے کیا دیا؟ ہم نے
دوسروں کی خیر خواہی کے لیے، بھلائی کے لیے کیا کیا، اس پوائنٹ کے اوپر بھی ذرا اپنے آپ کو ہم تولیں۔ خیر الناس من ينفع الناس۔ 10واں پوائنٹ نبی علیہ السلام نے ایک عجیب دیا، فرمایا اللہ رب العزت بندے کی مدد اس وقت تک کرتے رہتے ہیں جب تک بندہ اپنے بھائی کی مدد کرتا رہتا ہے۔ ہر ایک کی طلب تمنا یہ ہے کہ اللہ مدد کرے، تو بتا تم چاہتے ہو اللہ تمہاری مدد کرے، تم اپنے بھائی کی مدد کرو، اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ تو سادہ سادہ اصول بتا دیا، جب ہم اپنے کسی بھائی کی تکلیف، پریشانی، مصیبت کو دور کرنے کے لیے اس کی مدد کریں گے، اللہ ہماری مدد کرے گا۔ 11ویں بات نبی علیہ السلام نے فرمائی محاسبے سے متعلق، فرمایا کہ تم میں سے ہر شخص نگہبان ہے اور ہر شخص سے اس کے رعایا کے بارے میں سوال ہوگا۔ کیا فرمایا؟ تم میں سے ہر شخص نگہبان ہے اور ہر شخص سے اس کی رعایا کے متعلق سوال کیا جائے گا۔ جو بادشاہ ہے اس سے پورے ملک کا سوال ہوگا، جو وزیر اعلیٰ ہے پورے صوبے کا سوال ہوگا، ایک اپنے گھر کا بڑا اس سے پورے گھر کا سوال ہوگا، ایک کسی ادارے کا، فیکٹری کا، کسی کارخانے کا بڑا ہے، کسی بزنس کا بڑا ہے، کسی بھی ادارے کا بڑا ہے تو اس سے اس کے متعلق سوال ہوگا۔ جس کے نیچے جتنے بندے ہیں نا متعلق سوال ہوگا۔ تو خود احتسابی کی تعلیم یہ نبی علیہ السلام نے دی کہ ڈرو۔ حضرت عمر فرمایا کرتے تھے حاسبوا انفسکم قبل ان تحاسبوا، اپنا محاسبہ خود کر لو اس سے پہلے کہ قیامت کے دن تمہارے کھاتے کھول دیے جائیں۔ لہٰذا اگر انسان اپنے اعمال کا جائزہ لیتا رہے کہ کہاں کہاں میں نے حقوق کی ادائیگی میں کمی کی ہے، میں اس کو ٹھیک کرتا رہوں، ادا کرتا رہوں، تو خود بخود زندگی میں خوشیاں اور آسانیاں پیدا ہو جائیں۔ پھر نبی علیہ السلام نے فرمایا تخلقوا باخلاق اللہ، انسانیت کی عظمت یہ ہے کہ وہ اللہ رب العزت والے اخلاق اختیار کرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 23 سال کے عرصے میں صحابہ کرام میں یہ ساری محنت کی، انفرادی اور اجتماعی۔ اس سے کیا ہوا؟ وہ جو جنگلی زندگی گزارنے والے لوگ تھے وہ دنیا بھر کے رہبر بن گئے، جو لٹیرے تھے وہ مال لٹانے والے بن گئے، جو عزتوں کے لٹیرے تھے عزتوں کے محافظ بن گئے، جو جاہل تھے وہ عالم بن گئے، جو ننگے انسانیت تھے وہ فخر انسانیت بن گئے۔ اللہ رب العزت نے ان کو اتنی قبولیت عطا فرمائی کیا کہ ان صفات کو انہوں نے اپنایا۔ آج بھی معاشرہ اگر ان صفات کو اپنائے اور ہمارے تعلیمی اداروں میں ان صفات کو سامنے رکھ کر پھر ان کی تفصیلات پڑھائی جائیں، بتائی جائیں، ان کی تربیت کی جائے، ماحول مزاج ایسا بنایا جائے تو بس معاشرہ ٹھیک ہو جائے گا۔ نبی علیہ السلام نے صرف 23 سال کے عرصے میں یہ کام کر کے دکھایا۔ آج 72 سال پاکستان کو بنے ہوئے چکے ہیں، ہم یہ کام نہیں کر سکے۔ کہ جس مقصد کے تحت یہ ملک حاصل کیا گیا تھا اس مقصد کو ہم نے سمجھا نہیں، اس کو پورا کیا ہی نہیں۔ نبی علیہ السلام نے 23 سال کے اندر جو تبدیلی لائی اس کا ایک واقعے سے اندازہ کر لیجئے۔ ایک مرتبہ ایک صحابی نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے، ایک بچی ان کے پاس تھی، کہنے لگے یا رسول اللہ آپ آئے تو ہمیں انسانیت کا پتہ چلا اور ہمارے دلوں میں رحم آیا اور ہم نے لوگوں کے ساتھ خیر خواہی کرنی شروع کی۔ یہ میری بھائی کی بیٹی ہے، میری سگی بیٹی نہیں ہے، مجھے آج اس سے بڑی محبت ہے اور اس کا میں بڑا خیال کرتا ہوں، لیکن آپ کے آنے سے پہلے ایک زمانہ ایسا میرے اوپر گزرا ہے بچیوں کو زندہ درگور کر دیتا تھا، میں نے اپنی بچی کو زندہ درگور کیا۔ پھر تفصیلی واقعہ سنایا، نبی علیہ السلام بھی روئے، صحابہ بھی روئے، وہ خود بھی روئے۔ تو وہ لوگ جو اپنی بچیوں کو زندہ درگور کر دیا کرتے تھے ان کو پھر بچیوں سے محبت نبی علیہ السلام کی ان تعلیمات نے عطا کر دی۔ آج اگر ہم اپنے معاشرے کو ٹھیک کرنا چاہتے ہیں تو پھر ہمیں ان تعلیمات کو اپنانا ہوگا، اور یہ تعلیمات ہمیں ملتی ہیں مدارس کے اندر۔ تو دینی تعلیم کے لیے اس وقت تمام ملک میں مدارس میں داخلے شروع ہیں، تو ہم کوشش کریں بھئی ہمارے ہر گھر میں نہ ہر ایک کے گھر میں کوئی نہ کوئی عالم، عالمہ، حافظ، حافظہ ہونا چاہیے۔ اب تو بہت زیادہ آسانیاں آ گئی ہیں، تو تمام ملکوں، تمام شہروں میں مدرسے ہیں،
ہر آدمی اپنے شہر میں اچھے مدرسوں سے رابطہ کرے، معلومات لے۔ ہماری اپنی برانچز الحمدللہ لاہور میں، کراچی میں، گجرانوالہ میں، چترال میں، اٹک میں، چکدرہ میں، مختلف جگہوں پر ہیں الحمدللہ۔ جو ہماری یہ بنیادی مرکزی برانچ ہے جہاں بھی ہم بیٹھے ہوئے ہیں، جامعہ رقیہ للبنات 31A1 ٹاؤن شپ، یہاں ہمارے یہاں الحمدللہ کئی قسم کی دینی تعلیم کی چیزیں چل رہی ہیں۔ اس میں سب سے پہلے تو ہے درس نظامی 6 سالہ۔ کیا ہے جی؟ درس نظامی 6 سالہ بچیوں کے لیے، اور ہمارے یہاں 3 سیشنز الحمدللہ اس سال چلیں گے۔ نمبر 1 چلے گا مارننگ، صبح 8:30 سے لے کے 1:30 بجے تک کم و بیش۔ دوسرا سیشن ہوتا ہے 3:30 سے لے کے 7:30 تک کم و بیش۔ تیسرا سیشن ہوتا ہے ویکنڈ کلاسز، جو سارا ہفتہ نہیں پڑھ سکتی آ کے، وہ ہفتہ اور اتوار کو آئے اور عالمہ بن جائیں۔ اب آسانیاں ہیں کہ نہیں بتائیے؟ دوسری آسانی ہمارے پاس جو مل رہی ہے، عمر کی کوئی قید نہیں، 20 سال ہو، 50 سال ہو، 60 سال ہو، کوئی مسئلہ نہیں۔ اس کے علاوہ الحمدللہ ہمارے یہاں بچیوں کے لیے شعبہ حفظ موجود ہے۔ عالمات جو بن چکی ہیں، جو عالمہ ہیں، کہیں پڑھا رہی ہیں یا نہیں پڑھا رہی لیکن عالمہ ہیں، ان کے لیے تجوید للعالمات، کہ ان کی تجوید اور بہتر ہو جائے۔ ان کے لیے تخصص فی الدعوہ والارشاد، کہ دین کا کام کرنے کا صحیح اسلوب آ جائے، باطل کا طریقہ کیا ہے، کیسے مسلمانوں کو خراب کر رہا ہے، وہ بات سمجھ میں آ جائے۔ ان کو شریعت کی باتیں حکمت کے ساتھ آگے لوگوں کو پہنچانے کی ترتیب آ جائے، حکمت اور بصیرت ان کو مل جائے، تو اس کے لیے تخصص فی الدعوہ والارشاد الحمدللہ کروایا جاتا ہے ہمارے ہاں۔ اور الحمدللہ پورے لاہور میں ہمارے جامعہ رقیہ للبنات ہی میں ہوتا ہے میرے علم کے مطابق، ابھی اور مجھے نہیں معلوم کہ کہیں اور بھی ہوتا ہو۔ تو تخصص بھی ہمارے یہاں الحمدللہ شروع ہو گیا۔ اس کے علاوہ تفسیر کلاس، ہر جمعے کو قرآن مجید کی تفسیر کلاس ہوتی ہے عورتوں کے لیے شام 4 سے 7۔ اس سال حدیث کی کلاس بھی انشاءاللہ العزیز شروع ہو رہی ہے، اس کے بھی ٹائمنگ اور دن بتا دیے جائیں گے کہ کس دن ہوگی، ہفتے میں 1 ہوگی۔ پھر اور مختلف ورکشاپس اور مختلف چیزیں ساتھ ساتھ چلتی رہتی ہیں۔ یہ تو میں نے موٹا موٹا جو مجھے یاد ہے وہ بتا دیا، باقی تو ہماری مستورات جانتی ہیں، اس میں اور بھی کافی ساری چیزیں ہیں۔ اور اس سال انشاءاللہ العزیز اوپر 2 ہال بن رہے ہیں، تو تقریباً تیار، فنیشنگ کے کام باقی ہیں، وہ پورے ہو جاتے ہیں تو انشاءاللہ العزیز ہم تقریباً 5، 7 یا 10 کمپیوٹر کا سلسلہ، جتنے بھی وسائل آ گئے تو انشاءاللہ العزیز اتنے کمپیوٹر ہم ایک پورا روم بنائیں گے، جس میں طالبات کے لیے، معلمات کے لیے، جو تخصص کریں گی ان کے لیے کمپیوٹر کی ڈیزائننگ، کمپیوٹر کے اوپر کام کرنا، اور اس کی جو مختلف چیزیں ہیں آئی ٹی، اس کی ٹریننگ کا سلسلہ انشاءاللہ العزیز شروع کریں گے۔ اور یہ امید اللہ نے چاہا تو بقرعید سے پہلے یہ شروع ہو چکا ہوگا انشاءاللہ۔ ہال تقریباً تیار ہیں، تھوڑے تھوڑے کام ہیں انشاءاللہ، بابر صاحب ہیں ہمارے، وہ کریں گے انشاءاللہ، ہو جائیں گے کام۔ تو یہ چیزیں ساری ہمارے پاس الحمدللہ موجود ہیں۔ باقی جو ہماری دوسری برانچز ہیں وہاں بھی اسی طرح مختلف چیزیں کمی بیشی کے ساتھ چل رہی ہیں۔ تو بھئی ہمیں جو قریب ہے ہم اس کو اختیار کریں، داخلے لیں اور پڑھیں اور پڑھائیں، اس کی فکر کریں۔ اللہ تعالی رحمت کا معاملہ فرما دیں گے۔ آپ کو ایک اور بات بتانی ہے، ابھی تک جو آپ نے سنا نا، یہ سب الحمدللہ دینی مدارس میں پڑھا، سارے مدارس میں یہی پڑھایا جاتا ہے۔ ان کے پاس ہے ہی وہی جو اللہ اور اس کے رسول نے دیا ہوا۔ ان کے پاس تو نہ نیوٹن کی کوئی چیز ہے، نہ آئنسٹائن کی کوئی چیز ہے، نہ اسٹیفن ہاکنگ کی کوئی چیز ہے۔ ان کے پاس تو اللہ اور اس کے رسول کا سب کچھ ہے۔ کل صبح ایک نوجوان آیا، کل ہفتہ تھا، اور ہمارے یہاں معلمات اور ہماری انتظامیہ کی میٹنگز چل رہی تھیں۔ یہ نیا سال جو شروع ہو رہا ہے اس کی ساری پلاننگ کرنی پڑتی ہے، تو وہ چل رہا تھا۔ اس نوجوان کا مجھے آیا جی میں نے ملنا ہے، کہا آ جاؤ، وہ آ گیا۔ اندر تو جناب مصروفیت تھی، اور میں اپنے پیچھے کمرے سے باہر والے دروازے سے نکلا، باروں بار گاڑی میں بیٹھا، گاڑی سٹارٹ کی، اس کو گاڑی میں بٹھایا، اپنے گھر میں بیٹھے ہوئے گاڑی میں سے کہا بھائی بول، بھائی کیا کہہ رہا ہے بھائی، بتائیے۔ تو کافی دیر پھر ہم لوگ باتیں کرتے رہے۔
اس نے پھر کچھ باتیں بتائیں، میں نے سنی. پھر میں نے کہا بھائی آپ واپس جائیں، گھر جا کے یہ ساری مجھے ریکارڈنگ کر کے بھیجیں. میں اس کو پھر 2-3 دفعہ سنوں گا، پھر ان میں بعض باتیں جو مجھے مناسب لگیں تو میں ضرور بتاؤں گا کہ یہ ایک ایسی داستان ہے جو شاید کسی کے لیے خیر کا ذریعہ بن جائے. کسی نوجوان کی ہدایت کا ذریعہ بھی بن سکتی ہے، نوجوان بچہ ہو یا بچی، ان کی ہدایت کا ذریعہ بھی بن سکتی ہے، یا کسی والدین کی آنکھیں کھولنے کا ذریعہ بن سکتی ہے. والدین اندھے ہو چکے ہیں، شاید کسی کی آنکھیں کھول جائیں، آئی اوپنر ہے یہ. تو پھر اس نے جا کے ریکارڈنگ بھیجی، میں نے ظہر سے پہلے بھی سنی اور پھر تھوڑی دیر پہلے عصر کی نماز سے پہلے بھی سنی. پھر کچھ پوائنٹس میں نے نوٹ کر لیے کہ میں چاہ رہا ہوں کہ یہ ذرا تسلی کے ساتھ سمجھایا جائے. ابھی جو کچھ آپ نے سنا یہ دینی مدارس کا ماحول اور دینی مدارس کی تعلیم ہے. اب آپ کو میں بتا رہا ہوں ایک ایسے نوجوان کی جو اسکالرشپ کے اوپر لاہور کے بڑے کالج یونیورسٹیز میں پڑھتا رہا اور اس کی آپ بیتی ہے. تو یہ ایک نوجوان کی تو آپ سن رہے ہیں، لیکن ایسے ہزاروں نہیں لاکھوں نوجوان ہیں. اس نوجوان کے ساتھ کیسے ہوئی، کیا کیا معاملے ہوئے، یہ سب اس واقعے میں آپ کو ملیں گے. وہ نوجوان کی زبانی کہانی سنیے اس کی. کچھ اس نے کل بتائی، کچھ جو ریکارڈ کر کے بھیجی، تو دونوں میں، اور وہ رمضان میں بھی آیا تھا، تو 3 ملاقاتیں ہو چکی ہیں. وہ میرے پاس کیسے آیا یہ بھی بڑی عجیب بات. چلے یہ بھی بتا دیتے ہیں. یہ بتانا نہیں تھا، میں نے لکھا بھی نہیں، لیکن بتا دے پہنچا کیسے ہو. اس نوجوان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زیارت، 7 پیر حافظ ذوالفقار احمد نقشبندی دامت برکاتہ العالیہ کی زیارت بھی نصیب ہوئی. دونوں الگ الگ خواب اس نے دیکھے. مجھے نہیں جانتا تھا یہ. اب اس نے حضرت جی کو دیکھا تو حضرت جی سے رابطے کی کوشش شروع کی. تو لوگوں نے بتایا جی حضرت جی سے رابطہ آپ کا مشکل ہوگا، یہ ابراہیم صاحب ہیں، ان کے پاس چلے جائیں. وہ میرے پاس آ گیا، مل کے چلا گیا. اس نے مجھے بتایا اور بات ختم ہو گئی. پھر کسی اور وقت آیا، پھر چلا گیا. کل جو اس کا فون آیا تھا نا صبح کہ جی مجھے آپ سے لازمی ملنا ہے، تو کہنے لگا مجھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دوبارہ زیارت نصیب ہوئی ہے اور حضرت جی کی زیارت بھی نصیب ہوئی ہے. تو پہلے بھی جس رات میں نے حضرت جی کو دیکھا آپ کے پاس آیا تھا، اور اب تو مجھے آپ کا پتہ ہی ہے، تو میں ڈائریکٹ آپ سے رابطہ کر رہا ہوں، ذرا آپ مجھ سے چند منٹ کے لیے مجھ سے مل لیں. میں نے کہا اچھا بھائی آ جائیں آپ. تو پھر بات ہوئی. اس نوجوان کی ہدایت کے 2 سبب بنے. ایک تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خواب میں زیارت، جس نے اس کو ہلا کے رکھ دیا. جس ماحول میں زندگی میں پڑا ہوا تھا، اس میں نبی علیہ السلام کی خواب میں زیارت اس کے لیے ہدایت کا ذریعہ بن گئی. لاکھوں میں کوئی ہوتے ہوں گے جن کو ایسی گندگی کے ماحول میں زیارت ہو اور وہ پاکی کے ماحول میں آ جائے. بڑا خوش نصیب نوجوان ہے. اور دوسرا اس کی ماں کی دعائیں. اس نے آج ریکارڈنگ میں بتایا، کل نہیں بتایا تھا، آج ریکارڈنگ میں اس نے بتایا، وائس ریکارڈنگ جو میں نے اسے کہا تھا بھیجو. کہنے لگا جب میں بری طرف چلا گیا تھا نا، اور بہت برا، اتنا برا کہ رب کا بھی انکار کر بیٹھا، اس زمانے میں میری ماں نے مجھے کہا تھا کہ بیٹا میں نے تجھے ہمیشہ باوضو دودھ پلایا ہے، با پردہ ہو کے دودھ پلایا ہے، اور میں ایک با کردار ماں ہوں، تو کتنا دور چلا جائے لوٹ کے واپس آئے گا. میری وہ دعائیں، میرا وہ کردار کی پاکیزگی کا ہونا اور باوضو ہمیشہ تجھے دودھ پلانا، یہ رب کے دربار میں ضائع نہیں ہو سکتا. تو ایک پاکیزہ ماں کی دعائیں اس نوجوان کو الحاد سے، بے حیائی سے نکال کے لائیں. اب اس نوجوان کی کہانی ذرا خود سن لیجئے. یہ بچہ آیا، کہنے لگا میرا ایک دینی گھرانے سے تعلق، پورا گھرانہ دیندار، ماں باپ دیندار، تہجد گزار، اور مجھے حافظ قرآن بنایا، اور میں بھی بہت اللہ نے استعداد دی، قرآن کا حافظ بنا. اس کے بعد میٹرک کیا تو مجھے نمبر اچھے ملے، اسکالرشپ مل گئی، اور میں ایک بڑے کالج میں چلا گیا. پھر اس کے بعد یونیورسٹی میں چلا گیا. کہتا ہے جی کالج یونیورسٹی میں جا کے میرے حالات بدلنے شروع ہوئے، آہستہ آہستہ آہستہ. میں نے وہاں دیکھا تو کہتا ہے کہ بے حیائی
آخری درجے کی. مجھے کہنے لگا آپ سوچ بھی نہیں سکتے کہ کیا کچھ وہاں ہوتا ہے، جو کچھ وہاں ہو رہا ہے آپ سوچ بھی نہیں سکتے. میوزیکل کنسرٹس اس کا تو کام ہی کوئی نہیں. اور وہ جو راتوں کو بون فائر جاگنا، میوزک، اور کہتے کہ شراب اور پانی میں تو کوئی فرق ہی نہیں. اس ماحول میں جب گیا اور کالج یونیورسٹی کے چند سالوں میں وہیں پہ میں اس ماحول میں رہا، آہستہ 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 کرتے پہلے میرا قرآن پیچھے ہٹا، پھر نماز پیچھے گئی، اور پھر کرتے کرتے میں اللہ کو بھی بھلا بیٹھا، اللہ کا انکار کر بیٹھا اور ملحد ہو گیا. یہاں تک میرے اندر تو آیا. کہنے لگا کہ ہمارے کالج یونیورسٹی میں ایک کانسیپٹ بڑا کامن ہے، یولو، کہ یولو کا کانسیپٹ معلوم ہے جی آپ کو؟ اس نے کہا جی یہ ہمارے یہاں بڑا ہے، یو اونلی لیو ونس، یولو، یو اونلی لیوز ونس، ایک دفعہ کی زندگی ہے، مزے سے گزار لو. جیسے کہا تھا نا ظہیر الدین بابر نے، بابر بعیش کوش کہ عالم دوبارہ نیست. یہ کافروں کا عقیدہ ہے نا کہ دنیا ایک ہی دفعہ ہے، مزے اڑا لو، آگے کیا ہے. تو یہ یولو کا کانسیپٹ اس نے کہا کہ کالج یونیورسٹیز میں خوب ہے کہ ایک دفعہ کی زندگی ہے، بس ٹھیک ہے، کیا کرنا. پھر کہنے لگا کہ میری زندگی کا اصول وہاں رہتے رہتے یہ بن گیا کہ داڑھی والوں سے 1 کلومیٹر دور رہنا ہے، ان کے قریب ہی نہیں پھٹکنا، حالانکہ گھر میں باپ کی داڑھی ہے. وہاں یہ سمجھایا گیا. اور علماء سے دور رہنے کے بارے میں باقاعدہ ورکشاپس اور پوری ٹریننگ ہمیں کی جاتی ہے، ذہن سازی کی جاتی ہے. ان سے تو دور رہنا، ان کے قریب نہیں جانا. سارے فتنے فساد کی بنیاد یہی ہیں. پاکستان ترقی کر جاتا اگر یہ نہ ہوتے تو. آج بھی یہ ختم ہو جائیں تو پاکستان ترقی کر جائے. اس طرح کی بہت ساری باتیں. الحاد کہاں سے آیا، اللہ کا انکار کہاں سے آیا؟ کہنے لگا کہ اسٹیفن ہاکنگ یہ بہت بڑا سائنسدان گزرا ہے جو آئنسٹائن اور نیوٹن کے مقابلے کا ہے، اس لیول کے بڑے سائنسدانوں میں اس کا شمار ہوتا ہے. پھر اس کی کچھ ہسٹری سنائی اس نے کہ کیسے وہ معذور تھا اور آنکھ سے ہی اس نے اس کے لیے کمپیوٹر ایسے تیار کیے گئے، پلک جھپکنے سے وہ کمپیوٹر کو آپریٹ کرتا، اور پھر اس کی لمبی تفصیلات ہیں. تو کہ جی وہ میرا اور میرے جیسے بہت سے نوجوان بچے اور بچیوں کا آئیڈیل تھا. چونکہ وہ خدا کا منکر تھا، ہم بھی خدا کے منکر ہو گئے. پھر اس نے ایک نئی ٹرمنالوجی آج مجھے سمجھائی. میں نے کہا 3 نون، نون نون نون، یہ 3 نون جو ہے نا ہمارے لیے بڑے تکلیف دہ ہوتے ہیں. بھئی کون سے 3 نون؟ ان کے پاس کیا ہے؟ نہ سائنس ہے، نہ ٹیکنالوجی ہے، کیا ہے ان کے پاس؟ پرانی باتیں. ان سے تو دور رہو. تم اپنے اچھا برا خود سمجھ سکتے ہو، کیا تمہیں کسی کی ضرورت ہے؟ اسی تربیت کا نتیجہ کچھ عرصہ پہلے 3 نوجوان آئے تھے. انہوں نے آگے ایک سوال پوچھا کہ تورات اللہ کی کتاب ہے کہ نہیں؟ آپ بتائیں، میں آپ سے پوچھتا ہوں تورات اللہ کی کتاب ہے یا نہیں؟ ہے نا. انجیل اللہ کی کتاب ہے یا نہیں؟ قرآن اللہ کی کتاب ہے یا نہیں؟ ان کا سوال یہ تھا جب تینوں اللہ کی ہیں پھر ہمیں کیوں مجبور کیا جاتا ہے کہ قرآن ہی کیوں ہمیں تنگ دل کر دیتے ہیں، کیوں تنگ نظر کر دیتے ہیں؟ بندے کو براڈ مائنڈڈ ہونا چاہیے، اچھا برا خود فیصلہ کرنا چاہیے. یہ تربیت دی جا رہی ہے. آپ لوگ لاکھوں روپے ان کی فیسز بھر رہے ہیں اور ساتھ ان کا ایمان جا رہا ہے. تو اس نوجوان نے آج ریکارڈنگ جو بھیجی اس میں کہا کہ ورکشاپس ہوتی ہیں، ان میں سمجھایا جاتا ہے، ذہن سازی کی جاتی ہے. کئی پوائنٹس میں نے اس میں سے نوٹ کیے، تفصیلات تو بہت زیادہ تھیں. انہوں نے کہا جی لڑکی کا باہر نکلنا تو یہ تو کوئی ایسی بات ہی نہیں. امی عائشہ بھی باہر نکلتی تھی، جب وہ باہر نکلتی تھی تو ہماری لڑکی کو باہر نہیں نکل سکتی. ایک بات. دوسری بات داڑھی کا، داڑھی سنت نہیں ہے. ابو جہل کی بھی داڑھی ہوتی تھی، وہ تو ایک رواج تھا عرب کا، یہ سنت نہیں ہے. نعوذ باللہ. ٹوپی پگڑی اس کو بھی اسی کیٹیگری میں لیتے کہ مشرکین مکہ بھی پگڑی پہنتے تھے، ٹوپی پہن لیتے تھے، تو عرب کا رواج تھا. اس کا سنت سے کیا تعلق ہے؟ انا للہ و انا الیہ راجعون. تو یہ دلائل دے کے اس کا وزن دماغ سے نکالنے کے اس کی ضرورت ہی کوئی نہیں. اس کے علاوہ اس نے بتایا کہ جی اسلام کے اندر کوئی ڈریس کوڈ نہیں ہے. عورت لڑکی ہے جینس پہنے،
اسکرٹ پہنے، جو چاہے پہنے، کوئی پابندی نہیں۔ یہ تو علماء کی بنائی ہوئی باتیں ہیں، ان کے ڈھکوسلے ہیں۔ اسلام میں تو ایسی کوئی بات نہیں ہے، کوئی ڈریس کوڈ نہیں ہے، جو چاہے پہنو۔ اور پھر ایک اور بات جس پہ بہت زیادہ زور دیا جاتا کہ دین تو انسان کے اندر کی بات ہے، اس کا دوسرے لوگوں سے کیا تعلق، یہ ذاتی معاملہ ہے تمہارا رب کے ساتھ، اپنے اندر رکھو جو رکھ رہے ہیں، کسی سے ڈسکس مت کرو۔ اور سمجھایا جاتا ہے کہ دیکھو بھائی، آپ جن گھروں سے آئے ہو، کوئی شیعہ، کوئی سنی، اور کوئی کچھ، کیا ہے وہاں پہ لڑائی ہے؟ ایک طرف شیعہ ایک طرف سنی، دو ہی تو ٹوٹل ہیں، اور تو کوئی ہے ہی نہیں۔ اور سنیوں میں آ جاؤ تو ایک بریلوی ہے، ایک دیوبندی ہے، تفریق ہے۔ اور اگر دیوبندیوں میں آتے ہو تو ایک طرف آپ کو تصوف ملے گا، ایک طرف مدرسہ ملے گا، ایک طرف تبلیغ ملے گی، سب ایک دوسرے کو برا بھلا کہتے ہیں اور اپنا سلوگن سیل کرتے ہیں۔ کہ کل اس نوجوان نے مجھے گاڑی میں بھی بیٹھ کے کہا کہ جی ہمیں سمجھے، سب اپنا سلوگن سیل کرتے ہیں۔ یہاں میں نے اسے روکا، میں نے کہا ہاں ہم سیل کرتے ہیں۔ تو ایک دم حیران، کیا مطلب؟ میں نے کہا جی ہمارے پاس ہے ہی اللہ کی محبت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت، یہی ہمارا سلوگن ہے، یہی ہمارا سرمایہ ہے، یہی ہم لوگوں میں تقسیم کرتے ہیں۔ آپ تقسیم کو سیل کر لو، سیل کو تقسیم کر لو، جو آپ نام دیتے ہو، جو ہمارا سلوگن ہے یہی، اللہ کی محبت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت، یہی ہمارے پاس چیزیں، یہی ہمارا سرمایہ، یہی ہم بات کرتے ہیں، اور تو ہم تو کوئی بات ہی نہیں کرتے۔ کہ جی سب اپنی اپنی طرف بلاتے ہیں، تو بہتر یہ کہ ان سب کو چھوڑو اور قرآن مجید خود پڑھو، اور بخاری شریف ہمیں ملتی کہ یہ بھی پڑھو۔ تو اس نوجوان نے کہا، جو دیندار گھرانے کا ہے، حافظ قرآن تھا، ہے ماشاءاللہ، اب تو واپس ہو گیا، ٹھیک ہو گیا، کہنے لگا کہ جب میں نے اس ماحول میں کئی سال گزار دیے، اور پھر میں نے بخاری شریف بھی خود پڑھی، قرآن بھی وہاں سے لے کے پڑھا، میرے اندر صحابہ کرام کا شدید بغض پیدا ہو گیا۔ کہ اس کے الفاظ ہیں کہ اگر اس زمانے میں مر جاتا تو پتہ نہیں میرا کیا بنتا۔ پھر اس نے اور آگے کی بھی کچھ باتیں بتائیں جو ریکارڈ کرنا مناسب نہیں۔ تو اس طریقے سے پوری محنت کی جا رہی ہے، ذہن سازی کی جا رہی ہے، اور ہمارے بچوں کو دین سے دور کیا جا رہا ہے، علماء سے دور کیا جا رہا ہے۔ ماں باپ سمجھ رہے ہیں کہ ہائر ایجوکیشن کے لیے گئے ہوئے ہیں، یہ گھر میں نمازیں بھی پڑھ رہے ہیں، تہجد بھی پڑھ رہے ہیں، ان کے لیے دعائیں بھی کر رہے ہیں، اور وہ دین سے دور ہونا تو دور کی بات، خدا سے بھی دور، خالی نماز سے دور نہیں، خدا سے بھی دور۔ کہتے ہیں یہ میرا سلسلہ چلتا رہا، پھر لازمی بات ہے اس ماحول میں لڑکیوں کے ساتھ اٹیچمنٹ تو کوئی بات ہی نہیں ہے کہ جی وہ سب بھی کچھ ہو گئی، وہاں مجھے کچھ چوٹ پڑی تو میرا دل ٹوٹا کسی وجہ سے، اور ادھر سے مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہو گئی، تو میں حیران پریشان کہ یا اللہ میں اتنا گناہ گار آدمی، یہ میرے ساتھ کیا معاملہ ہوا۔ پھر خیر کہتے ہیں کہ جب یہ ہوا اور میرے اندر سے پھر ایک احساس اللہ نے پیدا کیا، اور واپسی کا سفر جو شروع ہوا، پھر میں تبلیغ کے ساتھ بھی گیا، پھر ایک اللہ والے ملے، ان کا نام انہوں نے بتایا، ان کے پاس آتا جاتا رہا، اب ان کا انتقال وہ کہتے ہیں ہو چکا ہے، اور پھر یہ کر آ کے اب الحمدللہ رب العالمین علماء سے محبت بھی ہے، قرآن سے محبت بھی ہے، عقیدہ بھی الحمدللہ ٹھیک ہو گیا، اور ان بہت ساری برائیوں کی دلدل سے اللہ رب العزت مجھے نکال کے لے آئے۔ تو اس کی واپسی کا ایک سبب جو بنا وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خواب میں زیارت بنا۔ اور یہ زیارت کیوں ہوئی؟ تو وہ میرا نتیجہ جو پہنچا، ساری بات سن کے میں جس نتیجے پہ پہنچا ہوں، وہ اس نوجوان کی ماں کا کردار ہے، اس کا نہیں ہے۔ اس نوجوان کی ماں کا کردار ہے جو خود پاک دامن ہے، با پردہ رہتے ہوئے باوضو ہمیشہ دودھ پلایا جب اس کا دودھ پینے کا زمانہ تھا، اور اس کی دعائیں، تو ماں باپ کی دعائیں بڑا رنگ لاتی ہیں، اور کیسے کیسے دلدل سے انسانوں کو اللہ نکال کے کتنی حفاظت فرماتے ہیں، اور کیا اس کو مرتبہ عطا فرما دیتے ہیں۔ تو اس نوجوان کی تفصیل بتانے کا مقصد یہی تھا کہ شاید کسی کی ہدایت کا یہ ذریعہ بن جائے، اور شاید کچھ والدین کی آنکھیں کھلنے کا ذریعہ بن جائے۔ اب اس سے کوئی یہ نہ سمجھ لے کہ کالج یونیورسٹی میں جانے سے کسی کو بھیجنے سے منع کر رہا ہوں، نہ۔ آپ بچوں کو ڈاکٹر بنانا چاہتے ہیں، انجینئر بنانا چاہتے ہیں، سائنسدان بنانا چاہتے ہیں، جو بنانا چاہتے ہیں بنائیے، لیکن پہلے مسلمان بنائیے، ان کے عقیدے کی حفاظت کیجیے، ان کے کردار کی حفاظت کیجیے، گھر کے ماحول کو پاکیزہ کیجیے، ان کے اوپر نظر رکھیے، پھر ان کو جہاں وہ جاتے ہیں جائیں، کوئی مسئلہ نہیں، ان کے لیے دعائیں کیجیے۔ ماں باپ کی دعائیں
وہ جو اس کی باتیں سن کے نا پھر مجھے صبح ایک اور جملہ یاد آیا، لکھا ہوتا نا جگہ جگہ ماں کی دعا جنت کی ہوا، اس کو لگ گئی نا۔ تو ماں باپ کی دعائیں، نوجوان بھی ماں باپ کی دعائیں لیا کریں، اور ماں باپ بھی ان کے لیے دعائیں کیا کریں، ان کی دعائیں رائے گاہ نہیں جاتی۔ ہم اپنی اگلی نسلوں کو کیا دیکھنا چاہتے ہیں؟ میرے حساب سے آئندہ آنے والے کچھ عرصے میں ہمارا بہت بڑا مسئلہ کیا ہوگا؟ ہماری نوجوان نسل کی بہت بڑی تعداد اللہ کا انکار کر دے گی۔ ابھی یہ علماء کا انکار کر رہی ہے، یہ آگے بڑھے گی، پھر یہ اللہ کا بھی انکار، بہت بڑی تعداد۔ 15-20 سال پہلے ایک کتاب میں نے پڑھا تھا، جب امام مہدی آئیں گے نا، کون آئیں گے؟ امام مہدی جب آئیں گے تو مسلمانوں کی بہت بڑی تعداد ان کا انکار کر دے گی ان کو ماننے سے، اور دجال کو اپنا رہبر مانے گی۔ دجال کو صحیح مانے گی، امام مہدی کو غلط مانے گی۔ عقل اتنی الٹی ہو چکی ہوگی۔ یہ کیسی ہے طریقہ؟ اس وقت مجھے سمجھ میں نہیں آتا تھا کیسے ہوگا، اب مجھے سمجھ میں آ گیا کہ ہاں واقعی ایسے ہوگا۔ یہ بات غلط نہیں ہے کہ جب دجال آئے گا تو دجال کو رہبر ماننے والے بھی بہت سے مسلمان ہوں گے، اور امام مہدی کا انکار کرنے والے بھی بہت سے مسلمان ہوں گے۔ یہ کون ہوں گے؟ جو علماء سے دور، دینی مدارس سے دور، دینی ماحول سے دور۔ امام مہدی کو پہچانے کا کون؟ کوئی بتا سکتا ہے؟ جی میں ذرا ایک دودھ کا گھونٹ لے لوں۔ ہاں جی، آپ نے فرمایا علماء پہچانیں گے، آپ نے فرمایا نیک لوگ پہچانیں گے، اور کوئی بات؟ حدیث کے اندر آتا ہے وقت کے جو ابدال، قطب، نیک، ولی، اولیاء اللہ ہوں گے، صلحاء، علماء، یہ پہچانیں گے۔ کن کو؟ امام مہدی کو۔ اب ہمارا اگر علماء سے تعلق ہی نہ ہو تو پھر ہمارا تو ہے، ہماری نسلوں کا نہ ہو تو پھر۔ امام مہدی کے بارے میں ایک بڑا عجیب سا سوال کسی نے کیا، وہ تنگ کرنے والا ہوتا ہے نا وہ سوال۔ جنگ میں شیخ الحدیث ہیں حضرت مولانا حبیب اللہ صاحب دامت برکاتہم، ان کے بعد ایک وکیل صاحب آئے، کہنے لگے حضرت امام مہدی کس مسلک کے ہوں گے؟ حنفی ہوں گے، حنبلی ہوں گے، شافعی ہوں گے، مالکی ہوں گے، دیوبندی ہوں گے، بریلوی ہوں گے، کیا ہوں گے؟ ہے نا مزیدار سوال؟ تو سوال جب کیا نا، حضرت نے جواب دیا وہ کچھ بھی ہوں گے مولوی۔ چپ ہو گیا۔ وہ کچھ بھی ہوں گے مولوی، تمہیں علماء سے نفرت، تمہیں مولویوں سے نفرت، تم ان سے دور، تمہاری نسلیں ان سے دور، بتاؤ ان کو کیسے پہچانو گے، ان کے قریب کیسے آؤ گے؟ ان کے سر پہ پگڑی ہوگی، چہرے پہ داڑھی ہوگی، ٹخنے ننگے ہوں گے، وہ وہی بات کریں گے جو قرآن اور حدیث میں آئی ہے، تو تم تو ان کو بھی انکار کر دو گے۔ تو ہمارا معاشرہ بہت تیزی سے خرابی کی طرف بڑھ رہا ہے۔ تو جن کو تو سمجھ آ گئی ہے تو بھئی اپنے گھر میں علم کا چراغ روشن کریں، اپنے گھر میں علم کا چراغ روشن کریں، علماء سے محبت اور تعلق قائم کریں، علماء کو اپنے گھر بلانا، ان کے ہاں آنا جانا کرنا، ان سے رابطے میں رہنا، دینی مجالس محفل میں آنا، یہ اپنی زندگی کا حصہ بنائیں، اپنے بچوں کو لے کے جائیں۔ اگر یہ ہم نے کر لیا تو انشاءاللہ العزیز ہمارے بچوں کا ایمان محفوظ ہو جائے گا، اور اگر ہم نے یہ نہ کیا تو بہت خطرے میں ہیں ہم۔ آج کل کے علماء لوگ برا بھلا کہتے ہیں، ارے بھائی یہ جیسے کیسے بھی ہیں، ان کا اپنا ایمان بھی محفوظ اور ان کے ساتھیوں کا ایمان بھی محفوظ۔ یہ نبی علیہ السلام کے وارث ہیں۔ آپ اپنے گھروں میں، ارد گرد محلے میں، اپنے سرکل میں غور کر لیجئے، جن کا علماء سے تعلق، دینی مزاج کے لوگوں سے تعلق، ان کے گھر میں آپ کو کہیں نہ کہیں خوف خدا، کوئی پردہ، کوئی داڑھی، کوئی اچھی بات خیر والی نظر آ جائے گی۔ اور جن کا علماء سے دور دور تک کوئی تعلق نہیں دینی ماحول سے، وہاں آپ کو کوئی ایسی چیزیں نظر نہیں آئیں گی۔ گویا اس زمانے میں بھی ان کی صحبت کا اتنا اثر تو ہے نا، تو یہ بڑی نعمت ہے۔ تو خود بھی آنا، اپنے بچوں کو لانا، نسلوں کے لیے فکر مند ہونا، اور ارادہ کریں بھئی ہم اپنے گھر میں کسی نہ کسی کو ضرور عالم بنائیں گے، گھر کے اندر اللہ کا دین آئے، اللہ کا قرآن آئے، اس کی تعلیمات آئیں، اس کے لیے سب ارادہ کرتے ہیں جی انشاءاللہ۔
تو جن کے گھر میں پہلے سے ہی ہیں وہ دین پڑھنے پڑھانے کی کوشش میں فکر میں لگے رہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں دینی علوم کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، علماء کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، مدارس، مساجد، مراکز عربیہ کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، دنیا میں بھی ہمیں انہی لوگوں کا ساتھ عطا فرمائے، ہمیں اور ہماری نسلوں کو۔ اور یہ جو پروپیگنڈا ہے اور مسلمانوں کے خلاف، علماء کے خلاف جو باتیں ہو رہی ہیں، اللہ اس سے ہماری نسلوں کی حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ توبہ کے کلمات پڑھ لیجئے، بیت ہونا چاہیں تو بیت کی نیت بھی کر سکتے ہیں، ساتھ ساتھ پڑھ لیجئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب